إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں رب العالمین نے مبعوث کیا تو سب سے پہلے وحی کے الفاظ آپ سب کو معلوم ہے اقرا سے شروع ہوئی، اور اقرا کا مطلب ہے پڑھنا، اور اس نبی سے یہ خطاب ہوا ہے جن کے بارے میں خود قرآن شاہد ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، کہ فرمایا کہ یہ رسول وہ ہیں وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ، وہ کوئی کتاب پڑھنا نہیں جانتے، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، لکھنا بھی نہیں جانتے۔ اگر ایسا ہوتا تو تمہارا شک کرنا بجا ہوتا کہ اس کلام کو انہوں نے لکھ لیا ہے یا انہوں نے خود گھڑ لیا ہے، لیکن تم کو معلوم ہے کہ یہ نبی نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں، اور 40 سال کی عمر تمہارے درمیان گزارے ہیں، اور اچانک اب ایک ایسا کلام پیش کر رہے ہیں جو تم اپنے آپ کو عرب کہنے کے باوجود بھی عاجز ہو، نہیں لا سکتے ہو، تو مان لو یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اس کلام کو چیلنج کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دلیل ہی یہ دی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن یہ عجیب بات آپ دیکھیے ذرا کہ اسی نبی کی طرف سب سے پہلا لفظ
جو وحی کے طور پر اتارا گیا ہے وہ ہے اقرا، پڑھو. جیسا کہ بخاری کی حدیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. ایسا 3 مرتبہ ہوا. حضرت جبرائیل نے کہا کہ اقرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقارئ. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغلگیر ہوئے، دبوچا، پھر چھوڑا، کہا کہ اقرا. جواب یہی ملا کہ ما انا بقارئ. تو معلوم ہوا کہ نبی امی کا ہونا نبی کی شان تھی. اسی واسطے اللہ تبارک و تعالی نے نبی امی کا امی ہونا بطور شان کے ذکر کر دیا. لیکن امت پر جب خطاب ہوا اور امت کے لیے جو نصیحت کی کتاب اتری، قیامت تک کے لیے جو اللہ تبارک و تعالی نے دائمی ہدایت نامہ اتارا، اس امت سے خطاب جب ہوا تو یہی ہوا کہ دیکھو تمہارا آج سے پڑھنے لکھنے کا بہت بڑا تعلق ہے، علم کا بہت بڑا تعلق ہے. یہ بات ذہن نشین کرانا مقصود تھی قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے کہ مسلمانوں تمہارا تعلق لکھنا اور پڑھنا اور علم سے اتنا گہرا ہے کہ سب سے پہلے وحی کے الفاظ ہی اقرا سے شروع ہوئے. لیکن ہم امت مسلمہ بتدریج بھولتے گئے اور تعلیمی معیار اس حد تک گر گیا ہمارے معاشرے میں. نہ دین کے اعتبار سے علم ہے، نہ دنیا کے اعتبار سے علم ہے. یہی مضمون میرا ہے کہ مسلم معاشرے میں علم کی ضرورت، جیسا کہ میں گزشتہ پیوستہ جمعے سے بھی یہی باتیں ذکر کر رہا ہوں کہ معاشرے کے اندر کیا چیزیں ضرورت کی ہیں، کیا چیزیں اہم ترین ہیں، کن کی طرف توجہ دینا چاہیے. کیوں حالات اسی رخ پہ جا رہے ہیں میرے بھائی کہ آپ سمجھتے نہیں ہیں، آپ گہری نظر سے دیکھتے نہیں ہیں، یہ اور بات ہے. لیکن دنیا میں دشمنان اسلام بہت گہری چالیں چل رہے ہیں، اور خاص طور پر میڈیا کے ذریعے، انٹرنیشنل طور پر، اور خود ہماری حکومت کے ذریعے کیا کہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی اپنی مصلحتوں کو وہی جانتا ہے. لیکن جو گورنمنٹ ہے اس کے طرف سے بھی بہت گہری سازشیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں، جس کا تدارک اگر مدافعت اگر ہونا ہے تو ایک ہی ہے کہ وہ معاشرے کا سدھار ہر پہلو سے ہو جائے. کیونکہ جمعہ ایک ایسا آ چکا تھا درمیان میں جو عید الاضحیٰ کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے کچھ گفتگو کرنا تھا، تو میں نے گزشتہ جمعہ اس موضوع کو نہیں چھیڑا. لیکن اس سے پہلے کا موضوع بھی میرا معاشرے پر تھا، اور آج کا موضوع بھی آپ کا یہی لے کے میں آیا ہوں. معاشرے کے اندر آج ہمارے سب سے اہم ترین جو شعور پیدا ہونا چاہیے وہ ہے علم کا. کیونکہ یہی علم ہے جس کے مرتبے سے اور جس کی فضیلت سے اس امت کو فضیلت ملی، بلکہ اس انسان کو فضیلت ملی. ورنہ تو ملائکہ نے ہم پر کہا تھا، جب رب العالمین نے ملائکہ سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یاد کرو وہ موقع جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا تھا کہ میں یہ خلیفہ بنانے والا ہوں زمین کے لیے. کیا معنی؟ خلیفہ اللہ کا ہو سکتا ہے. یہاں پر وہ معنی نہیں ہے جو غلط العام ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کے خلیفے ہیں. خلیفہ تو اس کو کہتے ہیں جو ایک آدمی یا ایک شخصیت گزر جاتی ہے تو اسی کے احکامات کو لے کر چلنے والا شخص خلیفہ ہوتا ہے. ہاں، خلف اصل میں پیچھے کو کہتے ہیں. یہ چیز ایک کے پیچھے آنے والا، جبکہ رب العالمین زندہ پائندہ ہے، اس کو کبھی فنا نہیں ہے،
اس کو کبھی موت نہیں ہے تو اس کا خلیفہ کہاں سے آئے گا؟ تو یہ معنی نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کے خلیفہ ہیں، نہ۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ اس کی تشریح کرتے ہوئے صحیح لفظ اور صحیح مفہوم بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہ خلیفہ بمعنی اس کی نسل کے اندر ایک دوسرے کے خلیفہ بنے گی۔ یہ ایسی نسل ہوگی جو ایک دوسرے کی جانشین بنتی رہے گی، باپ پھر اس کا بیٹا بڑا ہو کے باپ کے منصب پہ آئے گا، پھر وہ مرے گا تو اس کا بیٹا، تو نسلاً بعد نسل یہ نسل ایک دوسرے کے ساتھ چلتی رہے گی جب تک کہ اللہ رکھنا چاہے، ورنہ تو یہاں پر وہ بات نہیں ہے جو عموم مشہور ہو گئی ہے۔ بہرکیف اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کا اعلان ملائکہ کے سامنے ذکر کیا تو ملائکہ نے جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھی وہ یہی تھی کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، ایسی مخلوق کو اے اللہ تو کیوں بناتا ہے؟ کیا کریں گے؟ فساد برپا کریں گے۔ ہاں، کیوں بناتا ہے ایسی مخلوق کو؟ من یفسد فیہا، پہلا لفظ کہا یہ فسادی ہیں، لڑائی جھگڑا کریں گے۔ دوسرا کہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، خون بہائیں گے، ایک دوسرے کو قتل کریں گے، ایک دوسرے کی جان لیں گے۔ فرشتوں کو غیب کا علم تھوڑی تھا کہ یہ انسان کرے گا، انہوں نے کیوں کہا یہ بات؟ اصل میں ہمارے سے پہلے زمین میں جنات تھے، اللہ نے انسانوں کو بنایا تو جنات کو ساحلوں اور جنگلوں کی طرف کر دیا اور زمین میں انسانوں کو آباد کیا، لیکن ہمارے سے پہلے آباد رہنے والے جنات تھے، اور جنات نے اس زمین پہ یہی کیا۔ اسی واسطے انہوں نے دیکھا تھا کہ جنات جب زمین پر تھے تو ان لوگوں نے بھی یہی کیا، فساد برپا کیا اور لڑائی جھگڑا کیا، تو اسی پر انہوں نے کیا کیا، یہ بھی ایسی ہی مخلوق ہوگی جو فساد برپا کرے گی، خون خرابہ کرے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ وہ خون خرابہ نہیں کرے گی، وہ فساد برپا نہیں کرے گی، بلکہ فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اس مسئلے کے حل کے اعتبار سے بطور شہادت کے پیش کیا تو کیا کیا؟ فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو پیدا کیا تو ان کو تمام علم دے دیا۔ ہاں، علم آدم الاسماء كلها، ہر قسم کا علم آدم کو ہم نے دے دیا، پورے اسماء سکھا دیے، زمین کو کیا کہتے ہیں، آسمان کو کیا کہتے ہیں، چاند سورج کو کیا۔ پہلا انسان کچھ نہیں جانتا کس کو کیا بولنا ہے، کائنات کا پورا اسم، اسماء اس کی جمع ہے، پورے نام ہم نے ان کو سکھا دیے، اور اس نام کو سکھانے کے بعد، اس علم کو دینے کے بعد ہم نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا کہ ثم عرضهم علی الملائکہ، کہ اب دو بدو سوال جواب ہو جائے۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، اب جو آدم پوچھیں گے جو نام تم سے، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے قول میں سچے ہو کہ انسان فساد برپا کرے گا، انسان خون خرابہ کرے گا، یہ تم کہہ رہے ہو فرشتوں، تو آدم اب تمہارے سے پوچھیں گے اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، ذرا جواب دے کے دکھاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب پوچھا، فرشتوں کو پتہ نہیں تھا، فرشتوں کو تو وہی علم ہے جتنا رب نے دیا ہے، انہیں کیا پتا۔ انہوں نے کہا کہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ ہمارا اعتراض بیکار ہے، تو پاک ہے، ہاں وہی جو کچھ ہم کو جو معلوم ہے وہی ہے جو تو نے سکھایا ہے، انک انت العلیم الحکیم، کہ تو علم والا حکمت والا ہے۔ ہم نے غلطی کر دی اعتراض کر کے، گویا کہ یوں کہہ رہے ہیں، تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم اب فرشتوں کو بتاؤ کہ ان کے نام کیا ہیں۔ تو آدم نے بتایا، تو جو بات پہلے ہوئی تھی فسادی ہوگا، خون خرابہ کرے گا، خون ریزی کرے گا،
اس بات کو اللہ تبارک و تعالی نے علم کے ذریعے رد کیا، کہا کہ دیکھو یہ علم والا ہے اور تم علم والے اتنے نہیں ہو، میں نے ان کو زیادہ علم دیا، اور علم کے بنیاد پر آج فرشتوں کو وہ جواب دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ کیا کیا ہے۔ تو پہلا انسان بحیثیت انسان کے بھی برتری اگر مخلوقات پہ حاصل کرتا ہے تو وہ علم ہے۔ اب اسی تناظر میں ایک بات یاد رکھ لیجئے، جس کو علم نہیں ہے وہ فسادی بھی ہوگا، لڑائی جھگڑا بھی کرے گا، حتیٰ کہ علم والا بھی کبھی کبھی اس نہج پہ اتر آتا ہے تو انسانوں کی زبان سے پہلا لفظ یہی نکلتا ہے کہ کیا جی جاہل کی طرح بولتے ہیں، گویا کہ عالم نہیں بولتا ہے، عالم جھگڑا نہیں کرتا ہے، عالم ادب میں رہتا ہے، علم جاننے والا غصے میں بھی اپنے آپ کو کنٹرول رکھتا ہے۔ گویا کہ ایک عوامی طور پر محاورتاً بھی یہ بات ہم جانتے ہیں کہ کوئی عالم، کوئی ڈاکٹر، کوئی میں دراصل کیا ہے دنیاوی اور دینی دونوں کو الگ نہیں کر رہا ہوں میں، پہلے اب کیا ہے دنیاوی اور دین دونوں کے علم کو جوڑ کر ہی بتا رہا ہوں کہ ایک عالم ہو، ایک ڈاکٹر ہو، ایک انجینئر ہو، خواہ دنیا پڑھا ہو، خواہ وہ آخرت کا علم پڑھا ہو، دین پڑھا ہو، اگر وہ کچھ پڑھا ہو وہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ارے جاہل کی طرح، بھائی کیا ڈاکٹر بھائی تمہیں ایسے الفاظ بولتے ہیں۔ گویا کہ انسان کے اندر یہ بات خود کھٹکتی ہے کہ عالم کو ادب ہوا، عالم اچھی زبان استعمال کرے، عالم لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، خواہ وہ دنیا کا عالم ہو یا دین کا، لیکن علم سے تہذیب تمدن بڑھتی ہے، یہ ہر کوئی مانتا ہے، اور جہالت سے تہذیب و تمدن مٹتی ہے، یہ ہر کوئی مانتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کی پسماندگی کا سب سے بڑا سبب جہالت ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ نہ دین کا علم ہے معاشرے میں، نہ دنیا کا علم ہے معاشرے میں۔ ہمارا معاشرہ ہر لحاظ سے پسماندہ، کمزور، دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے علم نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ بس ہمارے معاشرے کو کوئی کام کرنا ہے تو سب سے اہم ترین چیز علم سکھاؤ، دنیاوی ہو یا اخروی ہو، دینی ہو یا دنیاوی ہو، لیکن علم سکھاؤ، علم کے درجے کو بلند کرو معاشرے کے اندر۔ کوئی بچہ عالم نہیں بن سکتا تو کم از کم انجینئر ڈاکٹر تو بنے، ڈاکٹر نہیں بن سکتا تو عالم تو بنے، بہرکیف یہ دونوں علم تو ہوں، ایسا کوئی بچہ نہ ہو ہمارے اندر جو جاہل ہو۔ سب سے زیادہ شرح الٹریٹ پیپل کی سب سے زیادہ شرح تناسب آج مسلمانوں کی ہے۔ اسی وجہ سے اس قوم کو جہاں چاہے جیسے چاہے پھیرا جا سکتا ہے، جہاں چاہے جیسے چاہے مارا جا سکتا ہے، جہاں چاہے جیسے چاہے سلوک کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس اس کا اویئرنیس ہی نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ علم سے کورے ہیں، خواہ وہ دنیاوی علم ہے خواہ وہ دین کا علم ہے۔ آج ہمارا پرائم منسٹر بات کرتا ہے یکساں سول کوڈ کے بارے میں، اور یہ مدعا اٹھتا ہے تو ہمیں اس بات کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ یکساں سول کوڈ کیا ہے اور اس کے علاوہ قانون شریعت کیا ہے۔ ہم کو نہ دنیا کا پتہ ہے، نہ آخرت کا پتہ ہے، نہ دنیاوی حالات معلوم، نہ آخرت کے حالات معلوم۔ آج سب سے زیادہ ٹاپک ہاٹ جو چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا قانون جو انفرادی شریعت کا لا اب بھی موجود ہے، جو قانون کی راہ میں خود قانون نے جو حق دیا ہے اس کے تحت بنایا گیا ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ، اس کو اٹھا کر یکساں سول کوڈ کی بات 14 سے ہو رہی ہے، لیکن 24 کا الیکشن لڑنے کے لیے سب سے بڑا مدعا وہ پارٹی جو بھگوا جھنڈوں پر مشتمل ہے، انہوں نے ایجنڈا جو بنایا ہے وہ یہی ہے کہ اسی کو ایشو کر کے ہم لڑیں گے اور جیتیں گے 24 کا الیکشن، اور ہم کو پتہ بھی نہیں ہے، ہم ٹھنڈا ٹھنڈا بریانی اور گوشت اور کباب کھا کے زندگی مست گزار رہے ہیں۔ نت نئے کھانے کیسے بنائے اس پر ابھی ریسرچ ہو رہی ہے، ہمیں اس کا کوئی خیال نہیں ہے۔
ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے، کن کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ ایک عالم، ایک ذہین فتین انسان، ایک علم کا درد رکھنے والا انسان ایسی زندگی جہالت کی گزار ہی نہیں سکتا جس اطمینان کی زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ ان حالات میں یہ اطمینان، لیکن اصل میں ہم زیادہ تر جہلا پر مشتمل ہیں، علم سے کورے ہیں۔ جو بچی کچی 1% لا رہ گئی تھی، جس میں کچھ چیزیں اسلامی قانون کے نوافذات میں ہمارے لیے مدد کرتا 70 سال سے آ رہا تھا، ایک ایسا آپشن مسلمانوں کو موجود تھا کہ اس کے ذریعے وہ اسلامی قانون کا انفرادی طور پر بھی عمل کرنے کا ایک سیشن موجود تھا۔ اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو پھر آپ کو آگے چل کر برما کی حالت نہیں ہوگی۔ تو ہمارے مسلمان پوچھیں گے برما میں کیا ہوا مول صاحب؟ ہم کو تو معلوم ہی نہیں ہے برما میں ہوا کیا۔ کیا ہماری حالت اندلس کسی نہیں ہو جائے گی؟ تو ہم پوچھیں گے اندلس میں کیا ہوا مول صاحب؟ ہم کو تو پتہ ہی نہیں اندلس ہے کیا بلا، کس چڑیا کا نام ہے؟ کیا کسی گدے وغیرہ کا نام ہے کیا اندلس؟ کیونکہ ہم نے نہ تاریخ پڑھا، نہ علم حاصل کیا، نہ دین کا نہ دنیا کا۔ کریں تو کیا کریں، کس نہج سے سمجھائیں ہم؟ تاریخ کو کس نہج سے بتائیں کہ بھائی تم پر بیتنے والا ہے وہ سب کچھ جو اس سے پہلے اسلامی تاریخ میں بڑے بڑے ان مکاروں نے ہم پر چلائے تھے، وہ تمام چیزیں ہی ہمارا چائے والا جا جا کے سیکھ کے آتا ہے۔ ابھی امریکہ کا دورہ ہوا تو خامخواہ چائے پینے گیا، یہاں نہیں چائے ملتی اچھی۔ لوگ بولتے مول صاحب کائی کو بولتے مول صاحب بیچ میں چائے والا بغیر بھی بول سکتی۔ میں مجبور اس واسطے ہوں کہ ہمارا جو خطاب جن سے ہو رہا ہے کم از کم اتنا اشارہ نہ دوں تو بات وہ بھی نہیں سمجھیں گے، ورنہ آپ بتائیں کہ ہم سمجھتے ہیں بغیر اشارے کے بھی تو میں بولتا بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ میں ان سے مخاطب ہوں بدقسمتی سے، میرے اپنے قوم اور میرے اپنے وطن اور میرے مسلمان ایسے ہیں کہ اشاروں کو نہیں سمجھتے تو ہم بظاہر کیا ہیں ان الفاظ کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، یہ بھی محاورہ ہے۔ ہاں، عقل مندوں سے خطاب ہوتا تو مسئلہ نہیں تھا میرے بھائی۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم سوچ سمجھ سے عاری ہیں، یہ دنیا کی چند زندگی، اس کا اٹھان، اس کا آرام، بس یہی سب کچھ بن کے رہ گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس نہ سوچنے کی فکر ہے، نہ وقت ہے، نہ ہم اس سے زیادہ سوچ سکتے ہیں۔ ہماری سطح ہی اتنی انتہائی گر چکی ہے کہ ہم اپنے میں میرے بچے دوسرے سب لچے کے اعتبار سے چل رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہاں، کہاں کہاں روئیں ہم، کن کن باتوں کو لائیں۔ علم کی پسماندگی اللہ تبارک و تعالی کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہر لحاظ کی پسماندگی ہے۔ علم کی بڑھوتری ہر لحاظ سے بڑھوتری ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جس علم کی ترویج و اشاعت ہوئی وہ اس سے پہلے کے تمام قومیں آنے سے پہلے کے پورے سال ملا لیں اور ایک اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سال ملا لیں، اس علم کی برتری اور پچھلے 2000 سال بنی اسرائیل کے دور کو ملا کے دیکھ لیں، یہ 23 سال میں وہ کام ہوا جو 1000 سال میں نہیں ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سے آج سے ہم 1444 چل رہا ہے تو اس سال تک جتنی دنیا کی ترقی ہوئی، کیا اس سے پہلے ان لوگوں کے ہاتھوں میں تورات 2000 سال نہیں رہی؟ موسیٰ کے ہاتھ، موسیٰ کی قوم حضرت بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے ہاتھوں میں، لیکن ترقی یہ ہوئی جو یہاں پر ہو رہی ہے۔ ترقی کا تمام تر راز علم پر ہے، میچورٹی کا تمام تر راز علم پر ہے، آزادی کا تمام تر راز علم پر ہے۔
اپنے آپ کو پہچاننے کا تمام تر راز علم پر ہے۔ علم نہ ہو تو پھر انسان جانور سے بھی بدتر ہو کے سمجھے گا کہ میں بہت بڑا انسان ہوں۔ علم بتاتا ہے کہ تم کو کیا کرنا ہے۔ اسی واسطے اس کی فضیلت کے اعتبار سے ایسے ایسے واقعات قرآن مجید میں موجود ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایک واقعہ علم کا بتا رہا ہوں، دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آنے والے انبیاء کرام میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ کتنا بلند ہے، آپ سب کو معلوم ہے۔ اللہ نے انہیں منتخب کیا اپنے کلام کے لیے، فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے منتخب کر لیا موسیٰ کو کلام کرنے کے لیے، جیسے کلام کیا جاتا ہے۔ ہاں، جیسے عام بات چیت ہوتی ہے، ویسے رب نے اپنے بندوں میں سے کسی کو خاص کیا تو وہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول بھی ڈائریکٹ بات کی ہے معراج میں، لیکن حضرت موسیٰ انگنت دفعہ بات کی ہے اللہ سے ڈائریکٹ، جب چاہتے تھے بات کرتے تھے، یہ ان کی خصوصیت تھی۔ ایسے بڑے پیغمبر جن کو رب نے اپنے کلام کے لیے منتخب کر لیا، لیکن علم کے بارے میں جب بات آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جاؤ، تم سے بھی ایک بڑا انسان علم والا ہے، جاؤ اس کے پاس علم ہے، سیکھو۔ آپ کو وہ واقعہ سورہ کہف میں مل جائے گا۔ علم کی بڑھوتری پر، علم کی فضیلت پر سب سے بڑی دلیل ہے موسیٰ جیسے پیغمبر۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اس واقعے کے پس منظر میں بیان ہوئی حدیث، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ واس کر کے اترے اور وہاں سے جا رہے تھے، تو ایک پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت موسیٰ سے، ایسا فصیح و بلیغ اور نصیحت بھرا واس تھا کہ وہ متاثر ہو کے پوچھا کہ آپ سے بھی بڑا عالم کوئی موجود ہے؟ اس کی زبان سے نکلا، ہم ہی کیا ہیں، چھوٹے موٹے ذرے ادھر ادھر کے کچھ باتیں سیکھ لیے تو میرے سے بڑا کچھ نہیں بولتے۔ ہاں، یہ حالت ہماری اپنی ہے۔ وہ تو موسیٰ تھے، موسیٰ جن سے رب نے کلام کیا تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ویسے بھی جب نبی زمین پہ ہوتا ہے تو انبیاء میں یہ خصوصیت ہے کہ ان سے بڑا عالم اس وقت کوئی نہیں ہوتا، جواب بظاہر انہوں نے جو دیا وہ صحیح تھا کہ حضرت موسیٰ کی زبان سے نکل گیا کہ ہاں، اس وقت مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کو یہ ادا پسند نہ آئی۔ ہاں، یہ ایک طرح کا اپنے آپ کو یوں سمجھنا، حالانکہ حق تو وہی تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی علم کی فضیلت پر یہ واقعہ قیامت تک رکھنا چاہتا تھا، اس واسطے کہا کہ حضرت موسیٰ سے نہیں، آپ سے بھی بڑا عالم ہے، آپ اس سے ملنا چاہیں گے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ، مجھ سے بھی بڑا ہے، جب وہ عالم ہے اور مجھ سے بڑا ہے تو میں ضرور ملنا چاہوں گا، کچھ بھی ہو جائے مجھے راستہ سو دکھا۔ اللہ نے کہا کہ جاؤ، سفر کرو فلاں جگہ کی طرف، اور نشانی یہ ہوگی کہ ایک مچھلی ساتھ لے لو، ہاں، کھانے کی مچھلی تلی ہوئی مردہ، نشانی یہی ہوگی کہ تم اگر وہ مچھلی کو دیکھو کہ کہیں وہ زندہ ہو کے راستہ بنا کے سمندر میں چلی گئی ہے تو وہیں وہ شخصیت مل جائے گی جو تم سے بڑا عالم ہے۔ یہ پورا واقعہ آپ پڑھ جائیے، میرے پاس اصل میں خطبے کا وقت بڑا تنگ ہوتا ہے، پھر بھی میں جلدی ختم کرتا ہوں، پھر بھی شکایتیں ہوتی ہیں کہ مولانا بہت لمبا کرتے ہیں، اتنا لمبا لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب میں کیا کروں، لیکن میری نظر میں تو وہ بڑا مختصر ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پورا واقعہ ذکر کرتا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا
قال ارأيت اذ اوینا الى الصخرة فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. آ گئی وہ بات وہی علم کی جو میں کہہ رہا تھا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ اپنے شاگرد کو لے کے نکلے. یہاں پر وہ نام نہیں آیا, یہاں آیا ہے لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحَ. فتح اصل میں کسے کہتے ہیں؟ جوان کو کہتے ہیں فتح. ہاں, قالوا سمعنا فتى يذكرهم. حضرت ابراہیم کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے فتح. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو شاگرد تھے وہ ایک نوجوان تھے. دوسرے تفسیری روایات میں آیا ہے کہ وہ ان کے شاگرد یوشع بن نون تھے جو آگے چل کر خلیفہ بنے. گویا کہ یہی پوزیشن تھی حضرت موسیٰ کے پاس جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر صدیق کی پوزیشن تھی, یوشع بن نون کی. تو وہ ساتھ میں تھے. چلتے رہے یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ بھائی تھک گیا ہوں میں چلتے چلتے. غدانا لقد لقینا. اب وہ ناشتہ لاؤ جی, تھکاوٹ کی وجہ سے بھوک بھی لگ رہی ہے. جو ہم نے ناشتہ لے کے چلے تھے وہ تو لاؤ کہ ہم ذرا کھائیں گے. تو تب جا کے ان کے شاگرد کہتے ہیں ناشتہ کہاں سے لاؤں؟ جس مچھلی کو ناشتہ بنا کے نکلے تھے میں نے دیکھا کہ فلاں جگہ ہم انتظار میں بیٹھے کچھ دیر تھکاوٹ کی وجہ سے, وہیں تو وہ مچھلی ہوئی زندہ ہوئی اور فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا کے ایک عجیب ترین راستہ بنا کے سمندر میں چلی گئی. حضرت موسیٰ نے کہا کہ ارے کیا بھائی, وہی تو یاد رکھنا تھا, اصل میں وہی تو میٹنگ پوائنٹ تھا ہمارا ملاقات کا, جہاں مچھلی بن کے کیا زندہ بن کے نکل گئی, تم نے بتایا ہی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ وما انسانی ہو الا الشیطان ان اذکرہ. میں تو بتانا ہی چاہتا تھا لیکن شیطان ذہن سے بھلا دیا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں, اب تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ فرتدا علی آثارہما. اپنے قدموں کے پیچھے جیسے جو میں نقشے ملے ہم کو نقش قدم پہ پھر ہم واپس جائیں گے, کیونکہ وہ صاحب وہیں ملنے والے تھے جہاں یہ مچھلی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے وہاں پر؟ یہ ہے پوائنٹ آؤٹ کرنے کی سب سے اہم ترین بات. فوجدا عبدا من عبادنا. ان لوگوں نے پایا وہاں پر میرے بندوں میں سے ایک بندہ. ہاں, فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا. ہم اپنے خاص طور پر ان پر رحمت کیے تھے اپنے پاس سے, اور وعلمناہ من لدنا علما. ہم نے انہیں علم دیا تھا, ہم نے انہیں سکھایا تھا ایک علم جو ایک ایسا علم تھا جو ان کے ساتھ خاص تھا. اہل علم کی یہ شان ہے. اسی علم کی بڑھوتری کے لیے حضرت موسیٰ وقت کے پیغمبر کو حکم ملا کہ جاؤ ان صاحب سے ملاقات کرو. اب یہ لمبا واقعہ ہے خضر کا, لیکن واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے مجھے, میں علم کی فضیلت کے اوپر بیان کر رہا ہوں بس. آج ہماری سوسائٹی پر غور کیجئے, علم کی شرح کتنی ہے, خواہ وہ دنیاوی ہو خواہ وہ دینی ہو, دونوں کے بارے میں بالکل زیرو. اکا دکا مل جائیں گے اہل علم. اللہ کے لیے علم کی ترویج و اشاعت کے لیے ایک کمیٹی بناؤ, اہل علم جڑیں. کتنے ڈاکٹر ہیں ہمارے اندر, کتنے انجینئر ہیں ہمارے اندر, کتنے اکاؤنٹس پڑے ہوئے ہیں ہمارے اندر, کتنے اچھے ذہین و فطین لوگ ہیں ہمارے اندر. وہ لوگ امت کے لیے کیوں نہیں کام کرتے کہ ہمارے بچوں کو علم دیں, ہمارے بچوں کو پڑھائیں, جو ہو سکتا ہے ان کے لیے کریں. ابھی 10th مکمل نہیں ہوا, ہم سوچوں کہ ہمارے بچوں کو گائیڈنس کریں کہ +2 میں کون سی گروپ لینا, کیوں لینا, اور تمہارا مطمع نظر کیا ہے آگے جا کر.
اولاد کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ ماں باپ اتنے پڑھے لکھے ہیں کہ ان کو صحیح طور پر سجیسٹ کر سکیں، اور وہ یہ ادھر ادھر کی کوئی گروپ لے لیتا ہے، پھر اس کے بعد پریشان ہو کے پھرتا ہے کہ کہاں جماؤں بچے کو۔ 10th میں آتے وقت ہی ٹارگٹ نہیں ہے کہ +2 میں کون سی گروپ چاہیے، +2 کے بعد کس فیلڈ میں جانا ہے پتہ نہیں۔ انجینئر پڑھ کے کیا ہے، ریپرزینٹیٹیو کا کام کرتا ہے، جاب نہیں ہے۔ پڑھا انجینئر، جاب کیا کرتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس ماترے لے کے بتاتا ہے کہ دیکھو، ہاں کوئی قسطوار جو نکلے ہیں یہاں پر دھوکے دہی کرنے والے، بہت سے کمپنیز ان میں جاب کرتا ہے، بہت سے ITs میں جا کے برباد ہوتے ہیں، پڑھے کچھ اور، کام جو کر رہے ہیں وہ بالکل الگ، ایک رہنمائی نہیں ہے کہ کہاں کیسے جانا ہے۔ یہی حال دین کا علم رکھنے والوں کا بھی ہے۔ اس حد تک کورے ہو گئے کہ ایک چھوٹا سا چلان فل کرنا ہے نہیں آتا، ایک دنیاوی حیثیت سے ایک معاملہ مکمل کرنا ہے نہیں آتا۔ ان کو بھی اٹھاؤ، ان کو اس علم سے روشناس کراؤ، لیکن ہمارے پاس سوچ ہی نہیں ہے کچھ۔ اسی واسطے ہمارے ساتھ جو چاہے سلوک کرتا ہے، جو چاہے سازش کرتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ اہل علم کی شان ایک دوسری جگہ دیکھو۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ۔ اللہ تبارک و تعالی شہادت دیتا ہے، گواہی دیتا ہے اس بات کی اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اسی بات کی گواہی ملائکہ دیتے ہیں، اور اسی بات کی گواہی اہل علم دیتے ہیں۔ یا رب، مشاہدہ کا جو علم ہے، دیکھنے سے جو تعلق رکھتا ہے، بغیر دیکھے اس مقام پہ لا کھڑا کیا اہل علم کو۔ اب بات کی گہرائی کو نہیں سمجھے ہیں شاید۔ پہلے اللہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں معبود برحق کے اعتبار سے میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس کی شہادت میں خود دیتا ہوں۔ رب ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ اپنی شہادت دے رہا ہے، بالکل حق بات ہے۔ پھر فرمایا کہ والملائکہ، ملائکہ بھی شہادت دے رہے ہیں، وہ بھی حق بات ہے۔ ہاں، وہ دراصل آسمان و زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو لے جانے والے، لے آنے والے، اللہ کی حکومت کے رازوں کو جاننے والے، دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ وہ بھی شہادت دے تو کیا بڑی بات، اصل دیکھ کے تو شہادت دیے وہ، لیکن نہ دیکھ کے اللہ نے اہل علم کو ملائکہ کے درجے پہ لا کے کھڑا کیا۔ فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور جو علم والے ہیں وہ بھی شہادت دیتے ہیں، حالانکہ علم والوں نے وہ نظارے نہیں دیکھے جو ملائکہ نے دیکھے، لیکن دیکھنے کے باوجود بھی ان کے مرتبے پہ پہنچا اس واسطے کہ وہ علم والا تھا، وہ جاہل نہیں تھا۔ اہل علم کو مشاہدے کے طور پر رب نے بڑھا دیا۔ علم کی شان ہے۔ حضرت سلیمان پرواز کر رہے تھے، تخت ہوا میں اڑ رہا تھا۔ کیوں؟ ہوا بھی مسخر تھی، حضرت سلیمان کے انڈر میں تھی۔ انہوں نے حکم دیا، ہوا میں جا رہے تھے، دیکھا تو ایک پرندہ جو ساتھ میں رہنے والا تھا، کیونکہ پرندے بھی ساتھ ہوتے تھے، اللہ نے ان کو بھی انڈر میں دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، یہ دیکھو ہدہد نہیں دکھتا ہے یہاں، یہ کہاں غائب ہو گیا؟ چھوٹا سا چڑیا کی طرح پرندہ ہے، بڑا پیارا ہوتا ہے، سر پہ تاج ہوتا ہے ایک قسم کا اس کا اللہ نے اس کا ذکر خاص کیا ہے۔ ہاں، ہزاروں مخلوقات، اور پرندوں میں ہزاروں صنف ہیں، لیکن اللہ ہدہد کا ذکر الگ سے کر رہا ہے۔ کیوں؟ علم لے آیا، وہ علم لے آیا، مرتبہ بڑھ گیا اس کا۔
تو اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ جب حضرت سلیمان نے دیکھا ہدہد غائب ہے، فرمایا کہ یہ کہاں چلا گیا بغیر پوچھے، یہ تو نہیں دکھ رہا ہے. ہاں اب وہ آئے گا تو ہم اس کا برابر ہم اس کی باس پرس کریں گے، دیکھیں گے اصل کس وجہ سے گیا. لَوْعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. ہم اسے ذبح کر دیں گے یا بڑا زبردست عذاب دیں گے. اگر وہ صحیح طور پر دلیل لے کے آیا کیوں غائب ہوا، صحیح وجہ تھی تو پھر اور بات ہے. ہاں یہ حضرت سلیمان نے کہا. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی دیر نہیں گزری وہ آ گیا. اس نے کہا کہ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ. کتنی باتیں دیکھے، ایک ہدہد کیوں نام آ گیا قرآن میں، علم جانکاری بڑی ہوئی تھی. اس نے کہا کہ میں ایک ایسی بات کی خبر لایا ہوں اے سلیمان، وہ بات تم بھی نہیں جانتے. وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ، ایک ماں، ایک ملک، ایک بادشاہت کی خبر لایا ہوں جو ملکہ سبا کی ہے. اور عجیب بات اس میں یہ ہے کہ انی وجدت امرأۃ تملکہم، وہاں پر جو بادشاہ ہے وہ ایک عورت ہے. ہدہد کو بھی معلوم ہے کہ عورت بادشاہ نہیں ہو سکتی. آج کے بڑے بڑے سائنٹسٹوں کو نہیں معلوم ہے. ہاں بتا وہاں ایک عورت بادشاہت ہے اور اس کے پاس بیوٹی ہے کہ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، یہ ایک عرش تخت جو ہے نا وہ بہت عظیم ہے، وہ آپ کے پاس بھی نہیں ہے وہ تخت. تو پھر اس کے بعد لمبا واقعہ، وہ واقعہ ذکر کرنا مقصود نہیں ہے، میں صرف علم کی فضیلت بولنے والا ہوں. اب بعد میں حضرت سلیمان نے خط لکھا، پھر اس کے جواب میں ملکہ سبا نے کہا کہ میں آپ کے ہاں آ کر اسلام قبول کرنے والی ہوں، میں آ رہی ہوں. اب وہ جو وہاں سے نکلی تو حضرت سلیمان مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے جس میں جنات بھی تھے اور ان کے خاص طور پر وزراء بھی تھے. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میری خواہش یہ ہے کہ وہ آنے سے پہلے اس کا جو تخت ہے جس پر اس کو بڑا گھمنڈ ہے، اور وہ تخت جو میرے پاس بھی نہیں ہے، یہ تخت اگر کوئی لا کے میرے پاس رکھ دے تو میں بتا سکتا ہوں کہ نبوت بھی کیا چیز ہے. اس اعتبار سے فرمایا کہ کون ہے میرے اس مجلس میں جو وہاں کا تخت لا کے رکھ دے. ایک قوی ہیکل جن، عفریت من الجن، اللہ کہتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. تو اس جن نے کہا کہ حضرت سلیمان سے آپ حکم دے، بس آپ کے مجلس سے اٹھنے سے پہلے وہ عرش لا کے میں رکھ دوں گا یہاں پر. اور وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ امین، اور میں بڑا ہی زبردست قوت والا بھی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ کہ امین بھی ہوں. اس میں جو ہیرے جواہرات زمرد یاقوت ہوں گے اس کو میں چراؤں گا نہیں، جیسے ہے ویسے ہی لا کے رکھ دوں گا. لیکن دوسرا ایک صاحب علم شخصیت تھی، انسان، یہ جن کہہ رہا ہے. جن کیا بولا؟ آپ کے اٹھنے سے پہلے میں لا کے رکھ دوں گا، مجلس برخاست ہونے سے پہلے، یعنی 5 منٹ لگیں گے، 10 منٹ لگیں گے، جو بھی آپ کو لگیں گے، اس کے اندر وہ ملکہ سبا کا تخت جو میلوں دور ہے وہاں سے لے آ کے آپ کے پاس رکھ دوں گا، بس آپ کی اجازت چاہیے. لیکن جو اللہ نے علم دیا تھا، ہاں اہل علم کی فضیلت دیکھو، جو وہاں پر عالم بیٹھے ہوئے تھے، جو حضرت سلیمان کے وزیروں میں سے تھے، اوت العلم، انہوں نے فرمایا کہ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اس کو لے آتا ہوں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے. فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی. بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہاں پر حضرت سلیمان کے سامنے تخت موجود تھا. انہوں نے کہا کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. بڑے بڑے بلڈنگیں ادھر ادھر سے چرا کے، شراب خانے کھول کے، سود کا مال لے کے بنا کے انہیں لکھ ڈالتا ھذا من فضل ربی. کائی کا ھذا من فضل ربی، وہ
یہ ھذا من فضل ربی جو منزلوں پہ گھروں پہ لکھتے ہیں نا جی، وہ یہ اسی آیت میں ہے قرآن کے جو سورہ نمل میں ہے۔ یہ کب کہا حضرت سلیمان نے؟ جب دیکھا کہ میرے رعایا میں سے ایک شخص ایسا عالم بھی ہے جو اپنے علم سے اس کو پلک جھپکنے کے اندر لا کے رکھ دیا، اور سامنے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ایسی رعایا میرے انڈر میں، میری حکومت میں ہے۔ یہ کون تھا شخص؟ اہل علم میں سے تھا۔ ہاں، تو علم اصل میں ہر چیز کی ترقی ہے میرے بھائی، جہل ہر چیز کی آپ کے لیے بربادی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کو خلاصہ یہی ہے میرے دوستو، علم سے روشناس کراؤ، بچوں کو ذہن میں ڈالو میکینک، سائیکل میکینک، موٹر میکینک بننا مطمح نظر نہیں ہے، تم اہل علم میں شمار ہونا ہے۔ علم حاصل کرو، ذہنیتوں کو، سطح کو بڑھاؤ، انہیں سمجھاؤ۔ جن کو اللہ نے سمجھانے کا، درس دینے کا، مدرس ہونے کا، ٹیچر ہونے کا اللہ نے اعزاز بخشا ہے کہ امت کو اسے لے جاؤ، سکھاؤ، ٹیم بناؤ، تب جا کے معلوم ہوگا قانون کیا ہے، قانون کو بدلا کب جا سکتا ہے، قانون کو کیسے بدل رہے ہیں۔ آج ہمارے خلاف سازشیں کیوں ہو رہی ہیں؟ علم آئے تو ذہانت آئے گی، ذہانت آئے گی تو فطانت آئے گی، فطانت آئے گی تو پھر آپ ملک کے اتار چڑھاؤ کی سمجھ آپ کے ذہنوں میں آئے گی۔ آج ہمارے سروں پہ یکساں سول کوڈ کھڑا ہوا ہے، اور پتہ نہیں کہ 24 کا الیکشن کے لیے یہ برباد شدہ شخص بربادی کے آخری دہانے پر مسلمان امت کو بھی لے جائے اور رائے پاس ہو جائے اور لا قانون بن جائے تو ایک پرسن اللہ کی جو کچھ ہمیں سہولت میسر تھی وہ بھی چلی جائے گی۔ پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ تمہاری عبادت گاہوں پر بھی یکساں سول کوڈ کے ذریعے تالا لگا دیا جائے، اور اس کا تجربہ ایک مرتبہ کرونا وائرس کی شکل میں ہم کر ہی چکے ہیں۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ تالا لگ جائے۔ جو آزادی اذان کی ہے، جو آزادی نماز کی ہے، جو آزادیاں آپ کو شریعت کے اعتبار سے ہیں، ان پر بھی قدغن لگا دیا جائے۔ جاؤ جا کے دیکھو وہاں جہاں پر ان کی حکومتیں ہیں اور وہاں میجارٹی ان کی اپنی ہے۔ اللہ کا شکر کہ یہاں نہیں ہے، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہندوستان کو پھرو دیکھو کہ خود ہندوستان کہنے والا ایک ملک ہونے کے باوجود بھی جہاں ان کی میجارٹی ہے، جہاں ان کا وزیر اعلیٰ ہے، وہاں پر مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح سلوک ہو رہا ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ قریب میں نے جہاں سفر کیا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کیا حالات ہیں وہاں کے مسلمانوں کے۔ جامع مسجد کو دیکھا تو حیران رہ گیا کہ اتنی وسیع، حرمین کے بعد میں نے اس سے بڑی مسجد کوئی نہیں دیکھی۔ لیکن خون کے آنسو اس وقت رونا پڑا جب ممبر کے سامنے بورڈ لگا ہوا ہے، یا رب میں فوٹو لے کے آیا تھا اس کی۔ ممبر کے سامنے بینر پہ ایک بہت بڑا بینر لگا ہوا ہے محراب پر، اور اس میں لکھا ہوا ہے خطیب ممبر و محراب خاموش ہے، یعنی گورنمنٹ کی اجازت نہیں کہ یہاں نماز پڑھائی جائے، روک دیا گیا ہے 370 کے بعد۔ کئی مسجدیں ایسے تالے لگائے جا چکے ہیں، جا رہے ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں۔ ہم متنجن بریانی میں مصروف ہیں، نت نئے مسالے دریافت کر رہے ہیں کھانے کے لیے۔ اللہ ہی نیک توفیق دینے والا ہے، یہ امت کہاں جا کے رکے گی، کہاں ہماری جہالت ہم کو چھوڑے گی۔ اللہ ہی محافظ ہے، اللہ ہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ نیک سمجھ دے، ہم کو توفیق دے، ہم علم حاصل کریں، میچورٹی بڑھائیں، اپنے آپ کو دیکھیں، قانون کو پڑھیں، اور اس ہندوستان میں جس تاریخ کو دہرانا یہ اندلس کی چاہتے ہیں اس کو روکیں بالعلم، اللہ کی مدد کے ذریعے۔
هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إدغاما لمن جحد به وكفر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عن الصحابة كلهم أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.